والسلام على النبي الأمي المكي المدني الابتهاج الطهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جس مقدس مجلس کی فضا شیران بیشہ کلام کے ہم ہموں سے گونج رہی ہو، جہاں روشن ضمیر خطبہ علماء اور ذاکرین منقوشات عرش کی عکاسی فرما رہے ہیں، جہاں ناطقہ مقررین کی زباں چوم رہا ہو اور بلبل سدرا جن کے کام و دہم کے بوسے لے رہا ہو، عرش کی فضائیں جن کے بیان کی جاذبیت سے سمٹ رہی ہوں اور محراب قدس کے نمازی جن کے حسن تکلم کی طرف اپنے سجدوں کا رخ موڑ رہے ہیں، ایسے مقدس مجلس میں مجھ جیسے ایک کم علم انسان کے لیے بہت مشکل ہے کہ میں فضائل و مصائب کے سمندر کو کوزے میں بند کر کے پیش کروں، بجائے اس کے کہ میں کوئی عنوان تلاش کروں۔ جناب سید صاحب نے اپنے قصیدے میں جس معراج کا تذکرہ کیا میں چند منٹ اسی پر آپ کی سما خراشی کیوں نہ کروں۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء اسلام کے نزدیک معراج کا منکر کافر کہلاتا ہے۔ معراج کے مسئلے میں اختلاف اگر پیدا کیا تو ان لوگوں نے کہ جو حقیقت محمدی سے واقف نہ تھے، شان رسالت سے شناسہ نہ تھے، بلکہ اگر اجازت نے تو میں یوں کہوں نہ اسلام پہ تھے نہ اسلام پہ تھے۔
انہوں نے یہ کہہ کر کہ معراج جسمانی نہیں ہوئی، معراج روحانی ہوئی، اور دلیل میں یہ کہا کہ ہم سادات کی چھوٹی اماں مومنین کی مادر گرامی کا ارشاد ہے کہ ما فقط تو بے جسدی رسول اللہ لیلۃ المعراج، کہ میں نے معراج والی رات رسول کو اپنے بستر سے جدا پایا ہی نہیں۔ لہذا انہوں نے مولوی صاحبان نے اعلان کر دیا کہ سرکار کو معراج جسمانی نہیں ہوئی، لیکن میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم غلامان مکتبہ فقہ جعفریہ حضرت ابو بکر کو صدیق اس لیے مانتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ہم ان کو صدیق اس لیے کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے جنہوں نے معراج جسمانی کی تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر تھے۔ یہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ پیغمبر میری نگاہوں کے سامنے اس جسم کے ساتھ معراج پہ گئے۔ میں ان مولوی صاحبان سے کہتا ہوں کہ امہات المومنین کی توہین سے تم باز آ جاؤ اور صحابہ کرام کی توہین مت کرو، اس لیے کہ یہ کیا تم نے ایک ڈھونگ رچایا ہے کہ باپ تصدیق کرے تو صدیق کہلائے، بیٹی تکذیب کرے تو صدیقہ کہلائے۔ اس روایت کو تسلیم کروں تو کیوں کر تسلیم کروں، تو حقیقت محمدی سے ہی شناسا نہیں ہے، اس لیے کہ میں کہتا ہوں حضرت ابو بکر سید ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں، وہ میرے نانا، ام المومنین میری نانی ہے، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ سادات کی نانی اور نانا میں اختلاف پیدا کر۔ میں کہتا ہوں حضرت ام المومنین یہ بات کہہ نہیں سکتی ہیں، اس لیے نہیں کہہ سکتی کہ معراج ہوئی ہے ہجرت سے 6 مہینے پہلے ام ہانی کے مکان سے یا خدیجۃ الکبریٰ کے مکان سے یا شیاب ابی طالب سے، 3 ہی مقامات بتائے گئے ہیں علماء تحقیق میں، یا خدیجۃ الکبریٰ کے مکان سے یا شیاب ابی طالب سے یا ام ہانی کے مکان سے ہجرت سے 6 مہینے پہلے معراج ہوئی ہے۔ شادی حضرت ام المومنین کے ساتھ ہو رہی ہے ہجرت کے بعد مدینے میں۔ یاد رکھ کہ شادی سے پہلے بستر پر پہنچا دینا یہ تیری فقہ کا کام ہے۔ عزیزان محترم، بزرگان گرامی، مولوی صاحبان کے ذہن میں ایک تو یہ روایت، میں لکھ واری والو
جس کو بچائے تو بچ سکے، مخلوق بچ سکے گی جہنم سے کس طرح، جبکہ خدا کی ٹانگ نہ دولت سے بچ سکے گی۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہم پیروان مکتبہ فقہ جعفریہ، ہم کوئی بات ایسی کرتے نہیں، کہتے نہیں، سنتے نہیں جو خلاف عقل ہو، مگر یاد رکھیے کہ دشمن اہل بیت دشمن عقل ہوگا۔ دشمن اہل بیت دشمن عقل ہوگا۔ ہندو عقل مند ہو سکتا ہے، عیسائی عقل مند ہو سکتا ہے، سکھ جو بے وقوفی میں ضرب المثل، میں کہتا ہوں وہ عقل مند ہو سکتا ہے، دشمن علی عقل مند نہیں ہوتا۔ توجہ تھا، عقل مند نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل سیدھی سادی سی ہے، دو بندے لڑ رہے ہیں اور آپ سے میں کہوں فیصلہ کریں، ہندو سے، سکھ سے، عیسائی سے فیصلہ کریں گے، وہ کہے گا ایک حق پہ ایک نہ حق، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، دونوں سچے ہوتے تو لڑتے کیوں؟ دشمن علی سے پوچھو دو لڑنے والوں کے متعلق، کہے گا دونوں حق پہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ اچھا انہوں نے بھی غلام ہے، انہوں نے بھی توجہ چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس روایت کو کیسے تسلیم کر لیں جو خلاف عقل ہو، کہ جناب وہ ارشاد فرمائیں ام المومنین کہ ہم نے اپنے بستر سے پیغمبر کو جدا پایا ہی نہیں معراج والی رات، شادی تو ہوئی نہیں، شادی سے پہلے بستر پر پہنچا دینا فقہ جعفریہ کا اصول نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں۔ دوسرا اختلاف اگر پیدا کیا، شک پیدا کیا، تو سائنسدانوں نے، مولوی صاحبان نے وہ کلیہ بھی اپنے سامنے رکھ دیا کہ معراج ہوئی نہیں۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کہا اس لیے نہیں ہوئی کہ سائنسدانوں نے یہ بتایا کہ ہر شے کو مرکز کھینچتا ہے، ہر شے اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے۔ انسان بنایا آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے۔ آپ مٹی کا ڈالا اوپر پھینک دیں، نیچے آئے گا، کیوں؟ اس کا کل، اس کا مرکز زمین ہے، وہ کھینچ رہی ہے اسے۔ توجہ، آپ فٹ بال میں ہوا بھر کے پانی میں ڈبو دیں، نہیں ڈوبے گا۔ آپ کے ہاتھ کا دباؤ گوئے رکھے گا، ہاتھ ہٹے گا، وہ اچھل کے پھر آ جائے گا، کیوں؟ اس میں ہوا ہے مرکز، اور جو کل ہے اس کا اوپر، وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ آپ ماچس کی تیلی جلا دیں، شعلہ نیچے نہیں آئے گا، اوپر جائے گا، کیوں؟ آگ کا مرکز اوپر ہے، وہ اسے کھینچ رہا ہے۔ یہ سائنس کا جب قانون ہے کہ ہر کل اپنے جز کو کھینچتا ہے، میں کہتا ہوں سائنس جتنی بھی ترقی کرے، آل محمد کے فضائل ہر گوشے سے پیدا ہو جاتے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ ارے مولوی صاحبان، جب قانون یہ ہے کہ کل اپنے جز کو کھینچتا ہے، تو تیری سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم علی کیوں کرتے ہیں؟ جب پیغمبر نے کہا علی کل ایمان ہے، تو جس کے سینے میں ذرا بھی ایمان کا جز ہے، علی کا نام لاتے ہی وہ جز اپنے کل کی طرف کھنچ کے پہنچ جاتا ہے، ہم علی کرتے توجہ تھا۔ اب انہوں نے کہنا یہ شروع کیا کہ صاحب پیغمبر کیسے جا سکتے ہیں وہاں، اس لیے کہ جب مٹی سے نکلنے لگے تو مٹی کے مرکز نے کیوں نہ کھینچا۔
پانی کے مرکز سے نکلنے لگے، پانی نے کیوں نہ کھینچ لیا؟ ہوا کے مرکز نے کیوں نہ روک لیا؟ آگ کے مرکز نے کیوں نہ روک لیا؟ یہ غلط فہمیاں پیدا کی گئیں صاحبان ایمان کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں، لہذا کام راج ہو ہی نہیں سکتی۔ میں کہتا ہوں عقل کے دشمن، ذرا اس پر بھی غور کر لیا ہوتا۔ آگ، پانی، مٹی اور ہوا یقیناً مرکز سے کھینچتا ہے، مگر یاد رکھ مٹی اسے کھینچتی ہے جس کی خلقت میں مٹی شریک ہو، آگ اسے کھینچتی ہے جس کی خلقت میں آگ شریک ہو، پانی اسے کھینچتا ہے جس کی خلقت میں پانی شریک ہو، اور جو اس وقت پیدا ہوا ہو جب نہ پانی تھا، نہ مٹی تھی، نہ ہوا تھی، نہ اسے مٹی کھینچ سکتی ہے نہ پانی کھینچ سکتی ہے، وہ اتنی جلدی جا کے آتا ہے کہ بستر کی گرمی باقی رہی، وضو کا پانی چلتا رہا، زنجیریں در ہلتی رہی، ام المومنین سمجھی یہی ہے، وہ ہو کے آ بھی گیا۔ پیدا ہی اس وقت ہوا تھا جب کائنات میں کچھ بھی تو نہ تھا، عدم کی ظلمت فضائے امکان کو گھیرے ہوئے تھی، سمت اپنے وجوہ کے لیے مشرق و مغرب، جنوب و شمال کے محتاج تھے، پہاڑوں کی بلندی فوقیت کی جویاں تھی، قعر دریا پستی کا متلاشی تھا، زمین بچھنے کے لیے پانی کی روانی تلاش کر رہی تھی، اور آسمان بلند ہونے کے لیے سورہ دخان کی تلاوت کر رہا۔ نہ گل تھا نہ بوٹا تھا، سارا جہاں سونا تھا، آگ نیستی کی گھٹن میں جلی جاتی تھی، یہ خاک ناپید ہونے کے سبب مٹی میں ملی جاتی تھی، نہ گل تھا نہ بوٹا تھا، کچھ بھی نہ تھا، نہ سورج تھا نہ چمک تھی، نہ چاند تھا نہ دمک تھی، نہ ستارے تھے نہ جھلک تھی، نہ ڈالیاں تھی نہ لچک تھی، نہ بلبل تھا نہ چہک تھی، نہ کلی تھی نہ مہک تھی، نہ غنچے تھے نہ چٹک تھی، نہ کسی منافق کے دل میں ولائے علی کا خار تھا نہ کھٹک تھی۔ ماں سے واللہ سناٹا چھایا ہوا تھا، محفل واجب میں ایک تھا وہ بنانے والا، اور مخلوقات میں ایک تھا نور محمد بننے والا، ایک لا مکان بنا رہا تھا، ایک لا مکان بن رہا تھا، ایک لا زمان بنا رہا تھا، ایک لا زمان بن رہا تھا، ایک بے مثال بنا رہا تھا، ایک بے مثال بن رہا تھا، اتنا بے مثال بنایا اس کا سایہ بھی ختم کر دیا تاکہ محمد کا اپنا سایہ اس کی مثل نہ ہو جائے، اس لیے بے مثال بنا کر سایہ اڑا دیا تاکہ اس کا اپنا سایہ اس جیسا نہ ہو جائے، یہ سمجھانے کے لیے کہ نافہم مولویوں، جس کا اپنا سایہ اس جیسا نہیں ہو سکتا تو ہم سایہ کب اس جیسا ہو جائے۔ مکھی کے مجال نہیں کے قریب آئے، مچھر کی طاقت نہیں کہ جس میں اقدس کو چھو سکے، اتنا بے مثال بنایا، سایہ اڑا کر رکھ دیا تاکہ کسی گناہگار بندے کے قدم میرے حبیب کے سائے پر نہ آ جائے۔ یہ جملے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کہتے ہیں مجالس میں صحابہ کرام کا تذکرہ نہیں ہوتا، تم مجلس میں آؤ تو میں تمہیں بتاؤں، حضرت عثمان کا ارشاد گرامی ہے، اس لیے سایہ اللہ نے اڑایا تاکہ ہم گناہگاروں کے قدم نبی کے سائے پر نہ آ جائیں۔ حضرت عثمان کے اس فقرے پر میں اپنی تقریریں قربان کر دوں، انہوں نے اتنی وضاحت تو کی ہے کہ صحابی وہ ہے جو سائے پر قدم نہیں رکھ سکتا، اب خدا جانے کتنی عظمت والے ہوں گے وہ قدم جنہوں نے سائے کو چھوڑ کر مہر جو ہے دوستو یہ نہیں، میں پوچھتا ہوں جب بنایا اس وقت جب کچھ بھی نہ تھا، نہ عرش نہ فرش نہ لوح نہ قلم نہ زمین نہ آسمان، تو رکھا کہاں؟
میں بنا کے کہاں رکھا؟ کہیں تو رکھا. توجہ. اگر آپ کہیں لامکان رکھا، لامکان ہونا صرف خدا کی شان. خدا کے سوا جو ہے وہ صاحب مکان. کہیں تو رکھا. بس یاد رکھو وقت نہیں ہے میرے پاس، وقت محدود ہے، ذکر لامحدود ہے. توجہ. میرے بعد حضرت علامہ عبدالحکیم صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، ان کی حکیمانہ باتیں آپ سنیں گے. میری تو طالب علمانہ گفتگو ہے، وہ حکیم ہے، میں مریض ہوں، فرق سے دکھنا ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی واجب الاحترام خدمت میں کہ کہیں تو رکھا، کسی جگہ تو رکھا، کوئی تو مکان ہوگا. بھائی یاد رکھنا اس مکان میں آنے جانے کا نام ہی معراج ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ توجہ چاہتا ہوں. ارے عزیزان محترم، پھر میں عرض کرتا ہوں، کیوں صاحب میں چکوال میں اگر آؤں گا اور مجھ سے میرے برادر محترم جناب راجہ نثار صاحب پوچھے ہوئے کیسے آئے ہو، میں کہہ سکتا ہوں مجلس پڑھنے آئے، جلسے میں شرکت کرنے آئے. اور اگر میں لاہور میں اپنے گھر پہ کھڑا ہوں اور کوئی شخص کہے اتنے کیویں ہوتے ہو، ارے میں کہوں گا بھائی صاحب تعجب کیوں ہے تجھے، یہ تو میرا گھر ہے، گھر میں کھڑا ہوں، گھر میں آیا ہوں. میں مولوی صاحبان سے کہتا ہوں ذرا عقل کا علاج کرو. اس میں تعجب نہ کرو کہ معراج پہ گیا کیسے، اس کا گھر تھا، میں گھر جا رہا تھا. تعجب یہ کرو کہ گھر کو چھوڑ کے دنیا میں آیا کیسے. تعجب کرنا تو اس طرح کرو. توجہ ہے دوست؟ وہ تو اس کا گھر تھا، اس کا مکان تھا. کہتے صاحب اللہ کے گھر جا رہا تھا. بھائی جتنے بیٹھے ہو میری تو قلندرانہ گفتگو ہوتی. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں اللہ کا گھر زمین پہ نہیں تھا؟ بولو ہاں. کیا نام ہے؟ کعبہ اللہ کا گھر ہے. لوگ جتنے بیٹھے ہو سوچ کے بتانا، پیغمبر کی پوری ہسٹری، پوری تاریخ، پوری بایوگرافی پڑھ کر آپ مجھے بتا دیں کسی دن زندگی کے ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ کے گھر میں جوتیاں پہن کے گیا؟ بولو نہیں. اور کسی دن اپنے گھر، بیٹی کے گھر، بچوں کے گھر جوتیاں اتار کے گیا؟ نہیں. تو ذرا عقل کے ترازو پہ تول کے بتلانا مجھے. اللہ کے گھر جاتا ہے تو جوتیاں اتار، اپنے گھر جاتا ہے جوتیاں پہن کے. یہ معراج والی رات جوتیوں سمیت کس کے گھر جا رہا ہے؟ بتاؤ یہ کس کے گھر جا رہا ہے؟ ارے نہیں ابھی میں مطمئن نہیں کر سکا. پھر میں عرض کرتا ہوں کیا دنیا پہچانے گی جناب سیدہ کی شان و شوکت کو؟ دنیا جہان کے بڑے بڑے صنادید عرب رشتے کے لیے آئے کہ سرکار ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر کو رونق بخشی جائے، ہمیں یہ رشتہ عطا کیا جائے. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ما زوجتها ولکن اللہ زوجها علی العرش. فاطمہ کی شادی میں نہیں کرنی، اس کا نکاح کر دیا اللہ نے عرش پہ. توجہ چاہتا ہوں جی فقرہ کا، مجھے فاطمہ کی شادی کا اختیار نہیں ہے. یہ جملہ بھی سن لیجیے، اختیار نہیں ہے. ارے میں کہتا ہوں کائنات کے ذرے ذرے پہ اختیار ہے، ہوا پہ اختیار، فضا پہ اختیار، ملائکہ پہ اختیار، انسانوں پہ اختیار، انبیاء پہ اختیار، رسولوں پہ اختیار، عالمین پہ اختیار، حتیٰ کہ نام ہو گیا احمد مختار. اور جس بیٹی پر ہر باپ کو اختیار ہے آپ کو اس پر اختیار نہیں. فرماتے ہیں مجھے فاطمہ کی شادی کے اختیار کیوں اختیار نہیں؟
آواز آئی کہ اگر عام مسلمان لڑکی ہوتی تو مجھے اختیار ہوتا، اس لیے کہ میں مسلمان بناتا ہوں۔ فاطمہ ہے معصومہ، معصوم میں نہیں بناتا ہوں، وہ بناتا ہے۔ جو معصوم بناتا ہے وہ معصومہ کی شادی معصوم سے کر سکتا ہے۔ مجھے اختیار نہیں، اور یہی وجہ فرمایا میں نے نکاح نہیں پڑھنا، اللہ نے اس کا نکاح پڑھ دیا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے پڑھنا ہے، ابھی نہ پڑھ دیا ہے عرش پر۔ ارے میں کہتا ہوں علی جو زمین پر ہے عرش پر کیوں پڑھا؟ میں بڑے غور سے سنیے گا تاکہ موضوع ہاتھ سے نہ جائے۔ سوال یہ ہے کہ عرش پہ کیوں پڑھ دیا، زمین پہ کیوں نہ پڑھا اللہ نے؟ زمین پر رسول سے کہا تم پڑھ دینا، عام نکاح تم پڑھو، خاص میں پڑھوں گا۔ اور نکاح سنی شیعوں نے لکھا ہے علی العرش، عرش پہ، کیوں زمین پہ کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ ارے بھائی بیٹی کا نکاح پڑھا جاتا ہے ماں باپ کے گھر، نہیں مسئلہ سمجھ میں آیا؟ وہ جہاں بیٹی کے ماں باپ کا گھر تھا اللہ نے وہیں تو پڑھنا تھا۔ دنیا کو دکھانے کے لیے کا رسول، ان کو کیا پتا کہ عرش پر نکاح کیسے پڑھا میں، تم فرش پہ پڑھ دو۔ عام نکاح وہ ہے جو فرش پہ پڑھا گیا، خاص نکاح وہ ہے جو عرش پہ پڑھا گیا۔ اب جملہ معترضہ کے طور پر چلتے چلتے ایک بات کہتا چلتا ہوں، دیکھو میرے سنی شیعہ دوستو، کائنات میں ہر لڑکی کا نکاح ایک طرح ہوتا ہے، واحد وہ خاتون جنت ہے جس کا نکاح دو طریقے سے ہوا، ایک خاص جو عرش پہ ہوا، ایک عام جو فرش پہ ہوا، مسجد نبوی میں ہوا۔ اور جب ہر لڑکی کا ایک نکاح ہوتا ہے تو اس کی نسل بھی ایک طرح چلتی ہے، توجہ۔ اور جس خاتون کا دو نکاح دو طریقے سے ہوا، خاص اور عام، اس کی نسل بھی اللہ نے دو طریقوں میں تقسیم کر کے چلائی، ایک خاص نسل، ایک عام نسل۔ عام نسل وہ سید ہے جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور خاص نسل وہ معصوم امام ہیں جن پر کائنات کا دار و مدار۔ جو ہے یہ نہیں، اور یہی سبب ہے اللہ نے کہا آؤ دنیا کو بتا دوں میں کہ کس گھر کے رہنے والے ہو۔ یہ معراج کی رات اللہ کے گھر نہیں جا رہا تھا، اللہ تو لامکان ہے، گھر کی اسے ضرورت پڑتی جسے سردی کا خوف رہے، گرمی کا ڈر رہے، وہ جسم و جسمانیات سے مبر رہا ہے، اس کا گھر کہاں بھائی؟ اپنے گھر جا رہا ہے۔ اور گھبرا نہ گئے ہوں تو ایک جملہ اور کہتا ہوں، اس گھر کا دروازہ تھا جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، جبریل رک گیا، میں نہیں آ سکتا، تیرا گھر ہے، تو ہی جا۔ اسی لیے اس نے کہا دیکھ جبریل، عام گھر نہیں ہے، آنے والا بھی عام نہیں، جس شان کا گھر ہے اسی شان کی سواری لے کر جاؤ۔ جبریل اسی شان کی سواری لے کر چلا۔ سواری کیا تھی؟ بولو، براق کی کیا تعریف ہے؟ میں اس کی سواری کی تعریف نہیں کر سکتا، اس کی کیا کروں؟ براق کیا تھا؟ برق رفتار، آتش کردار، زہرہ جبی، زرری زی، مبارک خو، سیاہ ابرو، جادو چشم، آہو خشم، اتارو شعلہ، سریا پیکر، دراز نشگاں، گوہر دندہ، لولو سم، تنگ دہن، سیم اندام، زمرد لگام، انسانی خد و خال، ناقہ صالح کی طرح پیر، ذوالجناح کی طرح گردن کے بال، چکوال والوں کی طرح چپ چاپ۔ اور جب لا رہا تھا وہ سواری کو، رات کا سہانا وقت تھا، عروس شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی۔
تارے نکل نکل کر کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے، کہکشاں آسمانی پیشانی پہ افشاں چھڑک رہی تھی، سیارے ستارے معراج کی خوشی میں ادھر ادھر رقصاں تھے، ثوابت نگراں تھے، تو اپنی جگہ جمع ہوا دیکھ رہا تھا۔ جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی، کوثر و تسنیم سے زمین کی آبپاشی کی گئی، طوبہ کے سرو سے روش کو آراستہ کیا گیا، عنبر اشب کے سنگریزوں سے فرش چنا گیا، تخت فلک ستاروں کی چمک سے دمک رہا تھا، جس پر ثوابت کے ہیرے جڑے ہوئے تھے، کہکشاں کے چمکیلے نقش پڑے ہوئے تھے، چاند اپنی زوباریوں سے چار چاند لگا رہا تھا، فلک کے ملک انتظامیہ کمیٹی بنا کے مصروف انتظام تھے، انبیاء ماسلف اسی قسم کا جلسہ منعقد کر کے صدارت کا ہار حضرت ابراہیم کے گلے میں ڈال رہے تھے، فضا میں شہاب ثاقب کی پھلجھڑیاں چھوٹ رہی تھیں، قاب قوسین و ادنیٰ علی اعلیٰ کا محل تھا، محل توحید شان یکتائی سے سجایا جا رہا تھا، ایک پردہ درمیان میں لٹکایا جا رہا تھا اور اپنے محبوب کو براق میں بلایا جا رہا تھا۔ جبریل آیا، سرکار دو عالم کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو گیا، سرکار چلے، ادھر حضور چلے تو براق دیکھ کے مچلا، محمد کا نام سنا تو سمجھا، جبریل نے رکاب، میکائیل نے لگام تھا، کائنات کا بادشاہ سوار ہوا، فضا میں برق کی طرح چلا، ہوا میں سرسر کی مانند ہوا، چشم زدن میں ورق زمین کو ورق کتاب کی طرح قدموں میں لپیٹ کر رکھا، والملائکۃ صفا لا یتکلمون، سکوت کا عالم، خاموشی کا محرم، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیل سلاما سلاما کی آوازیں آ رہی، بڑھتا گیا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھے آسمان پر جا کر ایک بے باپ کے یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ، سواری آگے بڑھتی چلی گئی، مقام مرحوسہ سے گزر گئی، حتیٰ کہ ان خلاؤں سے گزر گئی، فضاؤں سے گزر گئی، اور ایک ایسا مقام آ گیا جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، حضور آگے چلے گئے، ساتھی نیچے رہ گئے، پلٹ کر کہا آؤ، کہ لگے جاؤ، کہا آتے کیوں نہیں؟ بس عزیزان محترم، سرکار علامہ آ گئے، اور میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ کے لیے ایک جملہ، اور یہ ارشاد ہے ذات کا کہ ما خلق اللہ اعجب من الجبل، اونٹ سے زیادہ عجیب و غریب خلقت کا جانا اللہ کی مخلوق میں کبھی پیدا ہوئی۔ آگے چل کے اس میں لکھا ہے وَإِن سَقَطَ عَجَبُهَا لِكَثْرَةِ رُؤْيَتِهَا عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ، لیکن بار بار اسے دیکھنے کی وجہ سے اس کی تعجب خیزی کا خاتمہ ہو گیا۔ تو میں تو آپ لوگوں کا اونٹ ہوں بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہر وقت جب ضرورت پڑی بندہ حاضر، ضرورت پڑی بندہ حاضر، اور یہ ہمارے جو بزرگ علماء ہیں اور خطبہ ہیں یہ اتنے مصروف ہیں کہ یہاں تک آتے 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 بھی مہینوں لگ جاتے، تو میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، صرف اتنا عرض کر کے میں آج کے بیان کو سمیٹے دوں۔ گھبرا تو نہیں جائیں گے؟ سدرۃ المنتہا پر رک گیا جبریل، سدرۃ المنتہا پر رک گیا جبریل، کہا آؤ، کہا جاؤ، کہا آتے کیوں نہیں؟ کہا لو دنو تو انمولتا اللہ طرف تو انگلی کے پورے جتنا بھی بڑھوں گا تو جل جاؤں گا، انگلی کے پورے جتنا۔ هذا مقام لم يطعه ملك المقرب ولا نبی المرسل، اس سے آگے نہ ملک مقرب گیا نہ نبی مرسل گیا، آپ بھی جا سکتے ہیں، میں آؤں گا تو جل جاؤں گا،
کیوں چکوال کے اور ارد گرد کے مومنین اور میرے سنی شیعہ بھائیوں، بھئی جبریل کے سوا تیسرا اور پیغمبر کے تیسرا تو کوئی نہیں ہو، نہیں ہے نا؟ اور وہ کہتا ہے آؤں گا تو جل جاؤں گا، حضور چلے گئے۔ میں کہتا ہوں نبی نے تسلی کیوں نہ دے دی؟ نہیں جلے گا، میرے ساتھ ہے۔ میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں، وہ کہہ سکتا تھا نا کہ میں جل جاؤں گا، مگر پھر کہتا کہ جناب میں تو آ رہا ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، کیسے جلوں؟ نہ نبی نے تسلی دی، اور جوتی تھی حضور کے قدموں میں، وہ چلی گئی آگے۔ اور میرا تخیل یہ کہتا ہے کہ جاتے جاتے جبریل نے کہا بات یہ ہے، یہاں سمجھ میں مسئلہ آیا۔ جب زمین سے چلے تھے نا، میں حضور سے باتیں کرتا آ رہا تھا، برابر برابر شانے سے شانہ ملائے چلا رہا تھا، تو تھی قدموں میں۔ یہ یہاں پتا چلا کہ جس نے ان کی برابری کی نیچے رہ گیا، جس نے قدم پکڑ لیے اوپر چلا۔ اب آگے کہاں گئے، کس جگہ گئے؟ اب یہ وہ راز ہے کہ جس کا انکشاف نہ کوئی کر سکا ہے، نہ کر سکتا، نہ میں کر سکتا۔ بقول علماء کرام کے اتنے آگے گئے، اتنے آگے گئے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا تھا، اور وہاں اللہ کی اور محبوب کی ملاقات ہے۔ یہ مولوی صاحبان یہ سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ آواز دے رہا تھا ادر منی ادر منی، میرے حبیب نیڑے آ، ادر منی نیڑے آ۔ حضور اور نیڑے ہو گئے، اور نیڑے ہو گئے۔ اللہ کہنا میرا دل نہیں بھریا، اور نیڑے۔ حضور اور نیڑے چلے گئے، اور نیڑے چلے گئے، اور نیڑے ہو گئے، اور نیڑے ہو گئے۔ اتنا نیڑے ہوئے کہ اللہ دے حبیب دے دل نے چاہیا کہ میں دوڑ کے اللہ دے گلے لگ جاواں، مگر اس کو گلا نہ تھا، اس کو گلا نہ تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے دوستان محترم؟ مجھے ان اقوال مختلفہ سے غرض نہیں ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر عرش پہ، توجہ چاہتا ہوں، سب سے بلند ہے عرش، عرش سے بلند ہے پیغمبر کی جوتی۔ اللہ نے کہا میرے حبیب دنیا کو بتاؤں گا، تیری جوتیوں کو عرش کا تاج نہ بنا دیا تو اللہ میرا نام۔ سب سے بلند عرش، سب سے بلند عرش، عرش سے بلند جوتی، جوتی پر قدم وہ اس سے بلند، اوپر گھٹنا وہ اس سے بلند، کمر اس سے بلند، پھر سینہ اس سے بلند، پھر دوش اس سے بلند۔ یعنی پیغمبر کتنا بلند ہے، اور پیغمبر کی بلندی کا آپ جائزہ لے ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے علماء ملت مسلمہ کا فتویٰ یہ ہے اور فیصلہ یہ ہے کہ جو عرش کی بلندی پر پیغمبر کی بلندی کا قائل نہیں ہے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں منکر معراج کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، اور جو عرش پر پیغمبر کی بلندی کا قائل نہیں ہے وہ کافر ہے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر سب سے عرش بلند، اس سے قدم بلند، اس سے گھٹنا بلند، اس سے کمر بلند، اس سے سینہ بلند، اس سے ہے دوش بلند، اور جو پیغمبر کی بلندی کا منکر ہے وہ کافر ہے، اب اگر کسی کو پیغمبر کے دوش پہ معراج ملے جو اس کا منکر ہو وہ کیا ہو؟